آج ویو 360 میں پاکستان میں کورونا کیسز کی تعداد میں 3 ماہ کا ریکارڈ اضافہ، یا پھر سے سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے جائیں گے؟ یمنی حوثیوں کی جانب سے ابوظہبی پر ڈرون حملہ، کیا سعودی عرب اور یمن کی لڑائی اب خطے کے دوسرے ممالک تک پھیلے گی؟ اور گزشتہ سال خواتین نے اپنے حقوق کی جانب کتنی پیش رفت کی ہے اور یہ سال ان کے لیے کیا لے کر آئے گا؟ تیسری دنیا کے ملکوں میں خواتین کو بنیادی حقوق تک بھی رسائی حاصل نہیں۔ ہم افریقی ملکوں میں کام کرتے ہیں جہاں لڑکیوں کی اسمگلنگ، جسم فروشی اور کم عمری کی شادیاں اب بھی عام سی بات ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گزشتہ روز حوثی باغیوں کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت پر حملے کے بعد سعودی اتحاد نے یمن میں ایک فوجی کارروائی کی ہے جس میں 1 درجن سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس میں ایک حوثی رہنما اس کے خاندان کے افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے 1 روز پہلے دارالحکومت UAE کے دارالحکومت ابوظہبی میں ایک مشتبہ ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 2 بھارتی اور 1 پاکستانی باشندہ ہے۔ یہ حملہ متحدہ عرب امارات کی سرکاری آئل کمپنی کی ایک تنصیب پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ڈرون اٹیک ابوظہبی کے صنعتی علاقے مصفہ میں ہوا، جو ابوظہبی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ابوظہبی کے محکمہ پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثے کی جگہ سے چھوٹے طیارے کی باقیات بھی ملی ہیں، جو ممکنہ طور پر ڈرون طیارے کی ہو سکتی ہیں۔ یمن کے حوثی باغیوں کے ایک ترجمان نے دارالحکومت صنعا میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ حملہ متحدہ عرب امارات کی گزشتہ ہفتے کی ایک عسکری کارروائی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ان کے جنگجوؤں نے UAE پر اس حملے میں 8 ڈرونز اور 10 میزائل استعمال کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اس سعودی اتحاد کا ایک اہم رکن ہے جس نے 2015 میں یمن کے دارالحکومت پر حوثی باغیوں کے قبضے کے بعد ان کے خلاف جنگ شروع کی تھی۔ کامران بخاری نیوز لائن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور سیکیورٹی کے امور کے ماہر ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ کامران، کچھ ماہرین کے خیال میں حوثی باغیوں کے اس تازہ حملے سے سعودی قیادت والے اتحاد اور یمن میں باغیوں کے درمیان جنگ میں شدت آئے گی۔ بھارت اور پاکستان کے شہری ہلاک ہوئے ہیں، تو یہ تنازع خطے کے دوسرے ممالک کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ جی اسد، دیکھیے اس کو کانٹیکس میں لینے کی ضرورت ہے کہ یہ حملہ کب ہوا، اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ جنگ تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، حوثی باغی جو ہیں وہ حملے کرتے رہتے ہیں سعودی عرب پہ، لیکن یہ UAE کے اوپر ایک ریئر حملہ ہوا ہے، یہ اس سے پہلے کا نہیں، بلکہ میں کہوں گا انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس طرح ابوظہبی کو اور اس کی آئل فیسلٹیز کو پرٹیکولرلی اور انڈسٹریل ایریا اور جو ان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ذرا ایک ایسکلیشن ہے، اور یہ ایک ایسے ٹائم پہ آ رہا ہے کہ جہاں پر نہ صرف یمن کے اندر جنگ میں شدت آ رہی ہے، جہاں پہ دیکھیں بات چیت جب کا جو سلسلہ ہے جو بیک چینل میں چلتا رہتا ہے، وہ جب کبھی جو ہے ڈاماڈول ہوتا ہے تو دونوں فریقین جو ہیں وہ میدان جنگ میں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی ایسکلیشن جو ہے وہ حوثی باغی جو ہیں انہوں نے خود سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا، ان کا جو پیٹرن ہے ایران، جو ان کا سب سے بڑا حلیف ہے، اس کی جو ہے رضا بھی شامل ہے اس پہ، کیونکہ وہ ایسا ایران نہیں چاہے گا کہ اس کے جو ایلائز ہیں، اس کے جو پراکسیز ہیں، وہ خطے کے اندر کوئی ایسی حرکت کریں کہ جو اوور آل جو اسٹریٹجک پکچر ہے تہران کی، اس کو انڈرمائن کرے، ان کے انٹرسٹ کو، اور وہ جو اپنا نیوکلیئر ایشو کے اوپر جو بات چیت چل رہی ہے اور جو باقی ڈپلومیسی عرب ممالک کے ساتھ چل رہی ہے، اس کے اوپر اس کا منفی اثر پڑا۔ کامران، یمن کے تنازع کو اگر ہم سعودی ایران کے درمیان پراکسی وار کے طور پہ دیکھتے ہیں، پراکسی وار یہ والی جو ہم پچھلے کوئی 2015 سے اس سے پہلے بھی اس کی باقیات جو ہیں ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اب ایک طرف ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ہے، آپ نے جس طرح ابھی ذکر کیا کہ جب وہ کہیں بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے اس میں تھوڑا سا دراڑ آتی ہے یا وہاں پریشرائز کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ جو ہے بیٹل فیلڈ تھوڑی سی وارم اپ ہوتی ہے۔ کیا اس حملے سے یہ امن کی کوششیں آپ کو لگتا ہے متاثر ہوں گی؟ دیکھیں امن تو نہیں آ رہا نا، تو امن تو وہ ایلوسو ہے۔ امن تو تبھی ہوگا جب جو ہے یا ملیٹریلی ایک سائڈ جو ہے وہ سبقت لے جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ کوئی براڈ بیس معاہدہ ہوگا۔ فی الحال نہ ہی کوئی سائڈ جو ہے وہ اسٹیل میٹ چل رہا ہے یمن کے اندر، دونوں جانب، حوثیوں اور ان کے مخالفین کے جانب۔
दूसरी तरफ जो है, जो मुआहदा कोई अब जो डिप्लोमेसी चल रही है, वो बड़ी महदूद किस्म की डिप्लोमेसी है। उसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ वो न्यूक्लियर इश्यूज़ के साथ है। गो कि अमेरिका और मगरबी ममालिक ईरान की मज़ीद जो पोज़ीशन है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, और उसकी जो ख़ित्ते के अंदर जो एक मलाइन इन्फ्लुएंस है, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, सपोर्ट जो है, जो हिज़्बुल्लाह को है, हूथियों को है, इराकी मिलिशिया ग्रुप्स को है, असद रेजीम को है, उसके बारे में भी बातचीत करना चाह रही है। लेकिन ये है कि वो बातचीत वहाँ भी पहुँची नहीं है। तो अमन तो मुझे नहीं नज़र आता जो है अनकरीब। और एक चीज़ आप समझते हैं कि ये जो ड्रोन हमला था, क्योंकि इसी के पास अगर हम इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं तो इससे सिर्फ चंद किलोमीटर दूर दफरा एयरबेस भी है। दफरा बेस में अमेरिकन और फ्रेंच सोल्जर्स भी, उनकी भी बेस वही है। तो वो टारगेट हो सकता था, एयरपोर्ट टारगेट हो सकता था, या आपको लगता है कि यही टारगेट था मैसेज देने के लिए? देखें, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि हमें ये नहीं पता कि एक्यूरेसी के हिसाब से किस हद तक जो है वो जो कैपेबिलिटीज़ हैं हूथियों की, जो कि बेसिकली ईरानियन सप्लाइड हैं, वो किस हद तक एक्यूरेट हैं। तो ये एक हिट एंड मिस का इशू है। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ एस्केलेशन जो है की ज़रूरत थी, जब ये फ़ैसला किया गया कि ये हमला करना है, तो एस्केलेशन वो ज़हन में जो है ना कारफरमा थी, या एटलीस्ट गाइड कर रही थी। लेकिन ये भी नहीं चाह रहे थे, ना ही हूती ये चाहते हैं और ना ही ईरान ये चाहता है कि इतनी बड़ी एस्केलेशन हो जाए कि लेने के देने पड़ जाएँ। याद रहे कि 2020 में सऊदी ऑयल टर्मिनल के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था इसी तरीके का, और उससे जो है वो सप्लाई जो है डिसरप्ट हो गई थी तकरीबन जो है 1 दिन के लिए सऊदी अरब की, और वो बहुत बड़ी एस्केलेशन थी। और उसके जो है साथ-साथ और भी प्रोवोकेशंस चल रही थी ईरान की जानिब से। लेकिन फिर हमने देखा जो है, ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, फिर हमने 2020 में देखा कि शुरू में ही जवाबी कार्रवाई आई अमेरिका की तरफ से। तो आपका ख्याल है कि जैसे ही कोई ऐसी एस्केलेशन होती है, उसके अगेंस्ट जो है काफ़ी हद तक रिटेलिएशन हमें देखने में मिलेगी इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से? बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी हमसे बात करने का इस टॉपिक पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में गुज़िश्ता 7 दिनों में इससे एक हफ्ते पहले के मुकाबले में 183% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता चंद दिनों में इस्लामाबाद के 10 सरकारी तालीमी इदारों में, जिनमें स्कूल्स भी शामिल हैं, कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी देखने में आई है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद ने वायरस की नई लहर से मुतासर होने वाले तालीमी इदारे फौरी तौर पर बंद कर देने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस में इजाफा रिपोर्ट किया गया है। सबसे ज़्यादा इजाफा कराची में हुआ है, जहां नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 40% रही, जबकि पूरे मुल्क में ये शरह 9.5% के लगभग है। तकरीबन 53,000 कोविड के टेस्ट में से 5,034 कोरोना मुस्बत रहे और 10 अमवात हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2020 में कोविड की आलमी वबा के दौरान दुनिया भर में शदीद डिप्रेशन का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 28% इजाफे के साथ 2.5 करोड़ से ज़ायद हो गई है। शुमाली अमरीका, यूरोप और मशरकी एशिया में किए गए एक सर्वे के मुताबिक ऐसे अफराद जिनको घबराहट या एंजाइटी है, उनकी तादाद में 26% इजाफा हुआ है। इस तहकीक में पता चलता है कि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन डिप्रेशन और एंजाइटी से ज़्यादा मुतासर हैं। कोविड के इस दौर में बेचैनी और जहनी दबाव बढ़ा है। लैंसेट के सर्वे में अंदाज़ा लगाया गया है कि सन 2020 में दुनिया भर में शदीद डिप्रेशन यानी जहनी दबाव के मर्ज में मुब्तला लोगों की तादाद में 28% इजाफा हुआ, जबकि एंजाइटी यानी घबराहट और बेचैनी के शिकार अफराद की तादाद 26% बढ़ी। तहकीक करने वालों का कहना है कि लॉकडाउन, स्कूल और कारोबारों की बंदिश के असरात और उमूमी तौर पर वायरस का फैलाव उन अवामिल में शामिल हैं जिन्हें इस इजाफे का जिम्मेदार ठहराया गया है। मार्गरेट सलिवन, जो 87 साल की हैं, अपने 72 साला शौहर की देखभाल के लिए घर में बंद होकर रह गई हैं। कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जब मैं वाकई उदास होती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि क्या ये कोविड है जो मुझे उदास कर रहा है या दूसरी चीजें जो हो रही हैं, जो बाहर तौर पहले भी हो रही थी। हमारे लिए जब आपको पता होता है कि आपके पास जिंदगी के कुछ ज्यादा साल बाकी नहीं है, तो हमने ये साल खो दिया। अगर उम्र रसीदा अफराद इस वायरस का शिकार हो जाएं तो उन्हें तन्हाई और ख़राब सूरत हाल दोनों का ख़तरा हो सकता है। लेकिन ज़हनी सेहत के माहिरीन का कहना है कि इसमें नौजवान ज़्यादा मुतासिर नज़र आते हैं। जामा पीडियाट्रिक्स के मुताबिक कोविड-19 की वबा के पहले साल के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर हर 4 में से एक नौजवान में शदीद डिप्रेशन की अलामात ज़ाहिर हुई।
جبکہ ہر 5 میں سے ایک نوجوان بڑھتی ہوئی انزائٹی میں مبتلا ہوا۔ ڈاکٹر بیتھ سیلسیڈو واشنگٹن ڈی سی میں راس سینٹر فار اینزائٹی اینڈ ڈپریشن کی سربراہ ہیں۔ میرے خیال میں پچھلے 20 برسوں میں اس ملک میں نفسیاتی بیماریوں سے وابستہ جو بے عزتی کا احساس تھا وہ یقینی طور پر بدل گیا ہے، اور یقینی طور پر ہمارے نوجوان آبادی نفسیاتی بیماریوں، انگزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں بہت زیادہ بات کر رہی ہے، جبکہ میری جنریشن اور اس سے بڑی عمر کے لوگ اس بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ کووڈ-19 کے دوران 22 سالہ ایوا زارپس کی کالج کی تعلیم ورچوئل ہو گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ تنہائی نے اس اضطراب اور ذہنی دباؤ کو بڑھا دیا ہے جو وہ پہلے ہی محسوس کر رہی تھیں۔ Being unable to connect with large groups of people in the way that لوگوں کے بڑے گروپوں کے ساتھ اس طرح سے میل جول نہ رکھ پانا جس کے آپ جانتے ہیں انسان عادی ہیں، میرے لیے جاگ کر وقت گزارنا واقعی بہت مشکل تھا۔ میرے لیے دن کا سب سے پسندیدہ کام سونا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں جاگتی رہوں اور یہ سوچتی اور خواہش کرتی رہوں کہ میں دوسروں کے ساتھ وقت گزاروں، لیکن ایسا نہ کر سکوں۔ ان کی 14 سالہ بہن سٹیلا کو بھی یہی مسائل ہیں۔ میرے خیال میں بچوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ جب آپ دوسروں سے بات کرنے کی اپنی بنیادی ضرورت ہی پوری نہیں کر سکتے تو یہ یکسر تنہائی دوسری تمام چیزوں سے نمٹنا مشکل بنا دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے ذہنی صحت پر اثرات کو ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ لوگوں نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں بہت کچھ کھویا ہے اور انہیں اپنی زندگیوں کو دوبارہ معمول پر لانا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ جذباتی طور پر ہونے والے اثرات کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق اس وبا کے آغاز کے بعد سے انزائٹی سے منسلک بیماریوں کا علاج کروانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لورل بومن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ کووڈ اپڈیٹ سمیت پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ملے گا، facebook.com/voaurdu اور ٹویٹر، انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ صنفی مساوات کو ایک بنیادی انسانی حق اور ایک پائیدار، پرامن اور خوشحال دنیا کا لازمی جزو خیال کیا جاتا ہے، اور اس جانب گزشتہ اشروں میں کافی مثبت پیش رفت بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ اسکولوں میں لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ، کم عمری کی شادیوں میں کمی، سیاست میں خواتین کا عمل دخل اور مختلف اداروں کے سربراہ کی حیثیت سے خواتین کی تقرری اس بات کا ثبوت ہیں۔ لیکن کیا یہ سب کافی ہے؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی سعدیہ زیب رانجھا نے بات کی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے امریکی اداروں سے منسلک کچھ خواتین سے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ صنفی مساوات کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ The status of democracy also depends fundamentally on the empowerment of women. امریکہ میں 2021 کا سال ایک اہم سنگ میل تھا جب اس ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون نے ملک کی نائب صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جہاں امریکہ میں ایک خاتون کا صدر بننا ابھی بھی ایک خواب ہی ہے، نیوزی لینڈ، ڈنمارک، بنگلہ دیش، ایتھوپیا اور نیپال جیسے دنیا کے کئی ممالک میں صدور یا وزرائے اعظم خواتین ہیں۔ تاہم ہیومن رائٹس واچ سے منسلک مکرینہ سائز سمجھتی ہیں کہ صنفی برابری کا خواب پورا ہونے کی راہ میں ابھی بہت سی اور منازل طے ہونا باقی ہیں۔ سیاست و مختلف اداروں کے سربراہ کی حیثیت سے اب ہمیں زیادہ خواتین نظر آ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعداد اب بھی بہت کم ہے، اور وہ خواتین جو اس مقام تک پہنچی ہیں اس بات کی عکاسی نہیں کرتی کہ ہم نے بطور خواتین اپنا مقصد پا لیا ہے۔ خواتین بنیادی انسانی حقوق کے لیے اب بھی جدوجہد کر رہی ہیں، اور یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ براعظم افریقہ کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ افریقی ملکوں میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے مرسی بیونڈ بارڈرز کی سربراہ میرلین سمجھتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کی جانب بعض مغربی ملکوں میں نظر آنے والی پیش رفت اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ صورتحال ہر جگہ بہتری کی جانب گئی ہے۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں خواتین کو بنیادی حقوق تک بھی رسائی حاصل نہیں۔ ہم افریقی ملکوں میں کام کرتے ہیں جہاں لڑکیوں کی اسمگلنگ، جسم فروشی اور کم عمری کی شادیاں اب بھی عام سی بات ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक उन ममालिक में जिनकी सरबराही ख़वातीन के हाथ में थी, वबा से निमटने और सेहत पर और समाजी और मुआशी सतह पर इसके असरात से निमटने के लिए ज़्यादा मौसर और कामयाब इक़दामात सामने आए। ताहम इसमें यह भी कहा गया है कि आलमी सतह पर 2021 ने ख़वातीन को गैर मुतनासिब और शदीद तौर पर मुतासिर किया। COVID-19 has really affected the lives of women and girls. आलमी वबा ने ख़वातीन की सेहत को तो मुतासिर किया ही, लेकिन उनके खिलाफ घरेलू तशद्दुद में भी बहुत इजाफा हुआ। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को मुलाजमतों से ज़्यादा तादाद में बरतरफ किया गया। उन्हें बच्चों और बुजुर्गों की जिम्मेदारियां तनासब से कहीं ज़्यादा उठानी पड़ीं। ताहम कुछ मसाइल ऐसे हैं जो बाज़ मखसूस मुल्कों में ही नजर आते हैं, जिनमें माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान और पोलैंड सरे फहरिस्त हैं, जहां बकौल उनके सिनफी बराबरी तो दूर ख़वातीन को बुनियादी हुकूक तक के लिए जंग लड़ना पड़ रही है। The new Taliban regime has not been able. अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान हुकूमत ये साबित करने में नाकाम रही है कि वो साबिक तालिबान क़यादत से मुख्तलिफ है। उन्होंने जो इक़दामात उठाए हैं वो ये साबित करते हैं कि वो ख़वातीन को दूसरे दर्जे का भी शहरी नहीं बल्कि सिरे से शहरी ही नहीं समझते। Second-class citizens. We find in many countries that religion is used as a tool. कई मुल्कों में हमने देखा है कि मजहब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये किसी एक मजहब या मुल्क की बात नहीं है। ख़वातीन को ये बताया जाता है कि आपका काम घरों में रहकर अपने ख़ानदान की देखभाल करना है और बस। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब हम मजहबी रहनुमाओं से और ख़ास तौर पर कम्युनिटी की सतह पर काम करने वाले रहनुमाओं से बात करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि फ़ैसला साजी में ख़वातीन के किरदार से ख़ानदान और मुआशरे पर क्या मुस्बत असर पड़ सकता है। औरतों के हकूक़ के लिए काम करने वाली ये ख़वातीन समझती हैं कि आलमी वबा की पेचीदगियों से उलझता हुआ 2022 भी गुज़श्ता साल की तरह दुश्वार साबित होगा, लेकिन ख़वातीन को अपने हकूक़ की इस जंग में कामयाबी के लिए अपनी आवाज़ फ़ैसला साज हलकों तक पहुँचाना होगी। उनका कहना था कि ख़वातीन की तरक्की की जानिब अगरचे कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन हनूज़ दिल्ली दूरस्त। सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। भारत में बुली बाय ऐप पर 100 से ज़ायद मुसलमान ख़वातीन की जाली नीलामी पर पुलिस की तफ्तीश जारी है और कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। अमेरिका में मुकीम इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन आमना कौसर का नाम भी उन ख़वातीन में शामिल है जिनको इस ऐप पर नीलामी के लिए रखा गया। वो इस बारे में क्या सोचती हैं, देखते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से उनकी गुफ्तगू। मुझे जब बुली बाय ऐप आया था तो मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम उसमें है। मुझे 2 दिन तक पता नहीं चला। मैं फिर भी अपने बहनों के साथ खड़ी हुई थी, मैं उनके लिए वॉइस आउट कर रही थी, मैं उनके लिए बात कर रही थी। तो मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया और बोला कि डू यू नो यू आर ऑन द ऐप। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आई डोंट थिंक, मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेज के बोला है कि आप वहाँ पर हो, ये आपका स्क्रीनशॉट है। तो इसी सिलसिले में फिर मैंने ट्विटर पे भी डाला था। दूसरे दिन मेरी एक्चुअली एंग्जाइटी शुरू हुई थी कि अगर वो लोग आपका सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं या कुछ और भी आपका डिटेल्स निकालते हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि उनको और मेरे बारे में क्या पता है। the safety issue that I was always thinking कि भाई मैं यहाँ पर बहुत सेफ हूँ, वो सडनली मुझे अनसेफ एनवायरनमेंट लगा। मुझे लगा कि आप फिजिकली और डिजिटली सेफ नहीं हैं कंपेयर टू द वुमेन और माय सिस्टर्स आउट देयर इन इंडिया। अगर तो ये आपकी एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज की क्रिटिक के रिस्पांस में सामने आ रहा है, ऐसा ये सब रिएक्शन जो है, तो गवर्नमेंट की क्रिटिक तो बहुत सारी हिंदू खवातीन सहाफ़ी भी करती हैं, तो व्हाई मुस्लिम वुमेन? Is plainly to shun them, plainly to silence them। आपके लिबरल खवातीन भी है, आपके दूसरे खवातीन भी है जो नॉन मुस्लिम है, जो वॉइस आउट कर रहे हैं। उनको आप देखिए, ऑनलाइन एब्यूज जितना मुस्लिम वुमेन को मिलता है उतना नहीं मिलता। आप देख लीजिए, अभी रिसेंट रिपोर्ट निकली है इंडिया में, ट्विटर पे एब्यूजिव ट्वीट्स जिसको सबसे ज़्यादा मिलती हैं, सबसे टॉप गई हैं राना अय्यूब।
اور اس میں عرفہ خانم شیروانی کا بھی نام ہے, دونوں مسلمان خواتین ہیں. There are other non-Muslim women too, but the top is a Muslim woman, she is Rana Ayyub. تو اتنا ابیوز ہمیں ملتا ہے جسٹ بیکاز ہم ایک تو مسلمان ہیں. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ بچے ہیں تو اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو جانے دیا جائے, یہ نادان ہیں. کون سا اصلی آپشن ہو رہا ہے, کون سا کسی کو واقعی میں بیچ دیا ہے, آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے, جو پرپیٹریٹرز کو اریسٹ کیا گیا ہے وہ 18 سال 20-22 سال کے بچے نہیں ہیں, اڈلٹس ہیں. آپ کو انڈیا میں 18 سال پہ ووٹنگ رائٹس دیا جاتا ہے. 21 ایئر اولڈ, میں جب 21 سال کی تھی تو میرا اونلی فوکس واز میں انجینئرنگ سے نکلوں گی تو میں جا کے جاب فائنڈ آؤٹ کروں گی, نہ کہ میں جا کے آن لائن آکشن کروں گی. آپ سوچئے اگر کسی میں اتنی نفرت بھری ہوئی ہے جہاں پر آپ آن لائن پہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں ان عورتوں کا آکشن کر رہے ہیں. عورتوں کا ایج گروپ آپ دیکھیے گا 20 سے لے کے 65 ایئرز اولڈ عورتوں کا آکشن اگر آپ کر رہے ہیں تو مینٹلی آپ کیسے آدمی یا عورت ہو, ایسے لوگوں کو آپ معاشرے میں چھوڑ دیں گے. They would be potential rapists, they would be potential criminals. تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ I agree آکشن آن لائن ہی ہوا ہے, بٹ آپ یہ سوچئے ہمارا جو ٹراما ہے, ہماری جو سیفٹی, جو میں یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیٹھ کے اتنا سیف فیل کرتی ہوں کمپیئر ٹو ادرز ان انڈیا کہ میں فرسٹ امینڈمنٹ رائٹ کے تحت پروٹیکٹڈ ہوں یہاں پر. آپ سوچئے میری دوست, میری بہنیں جو انڈیا میں ہیں, میں جن سے بات کرتی ہوں, پچھلے 6 ماہ سے وہ ٹراما میں ہے کہ پتہ نہیں میری سیفٹی کا کیا مسئلہ ہے. آمنہ, یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ حالیہ سالوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھارت میں پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے. آپ چونکہ بھارت میں پلی بڑی ہیں, آپ ایکٹیویزم کرتی ہیں, شاید آپ کی اس پہ گہری نگاہ ہو. آپ نے بھارت میں بڑے ہوتے ہوئے یہی انداز دیکھا ہے کیا نفرت کا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ فیول کیا گیا ہے, نفرت اب بڑھ چکی ہے؟ گروئنگ اپ میں نے اتنا زیادہ ہیٹریڈ شاید ان کے دلوں میں تھا ہوگا, شاید نہیں تھا ہوگا, بٹ اتنا جو ابھی فور فرنٹ میں دیکھا جا رہا ہے وہ اتنا نہیں تھا جتنا ابھی ہے. تو مجھے یاد ہے 2014 میں جب مودی گورنمنٹ پہلی بار آئی تھی, اس سے پہلے جو بھی میرے دوستوں سے میری باتیں ہوتی تھی, پولیٹیکل نان پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے تھے, نہیں ہوتے تھے, پھر بھی باتیں ہوتی تھی. ایسے نہیں تھا کہ بھئی آپ کسی کو کچھ بول دیں مطلب آپ ان کے دشمن ہو گئے. 2014 کے بعد مطلب آپ مودی گورنمنٹ کے خلاف آپ کچھ بول دیں مطلب آپ انڈیا کے دشمن ہیں, آپ کو ٹریٹر کہا جاتا ہے. گوانتانامو کے امریکی فوجی حراستی مرکز کو 20 سال مکمل ہو چکے. U360 میں جلد آپ کی ملاقات کروائیں گے گوانتانامو کے ایک سابق قیدی منصور ادیفی سے, جو خود تو رہا ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے اب اپنی زندگی اس قید خانے کو بند کرنے کی کوششوں کے لیے وقف کر رکھی ہے. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people. جب تفتیش کرنے والا مجھ پر تشدد کرتا, مجھے برہنہ کرتا, مجھے زد و کوب کرتا اور کہتا تم دہشت گرد ہو, میں نے اس سے کہا کہ دہشت گرد تو تم ہو جو اس وقت دہشت گرد کی طرح کام کر رہے ہو. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.